اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا کہ پکڑو مضبوطی سے جو کتاب ہم نے تم کو دی اور اس میں جو کچھ ہے یاد رکھو تاکہ تم ڈرو۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا۔ دوسری بات، کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا۔ تیسری بات، جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو۔ چوتھی بات، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو۔ پانچویں بات، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، بنی اسرائیل نے پہلے تو احکام شریعت اور آسمانی کتاب کا مطالبہ کیا، اور کتاب تورات نازل کی گئی اور اس پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی، تو بنی اسرائیل نے صاف کہہ دیا کہ اس کے احکام بہت سخت ہے، ہم سے اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ بنی اسرائیل کی اس سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کا ایک حصہ ان سب کے سروں پر لٹکا دے، اور کہا گیا کہ اگر تورات پر عمل نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ جب بنی اسرائیل نے کوہ طور کو اپنے سروں پر لٹکتے دیکھا تو مارے خوف کے سجدے میں پڑ گئے اور اقرار کر لیا کہ ہم ضرور تورات پر عمل کریں گے۔ چند دنوں کے بعد پھر بنی اسرائیل اپنی عادت کے موافق پھر گئے۔ ایسی قوم تو اسی قابل تھی کہ اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا، مگر اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر بڑا فضل رہا، انتہائی مہربانی رہی کہ ان کو زندہ باقی چھوڑا اور دنیا میں توبہ کرنے کا موقع دیا۔ بنی اسرائیل پر کوہ طور بلند کرنے کا ذکر سورہ بقرہ کے آیت نمبر 93 میں بھی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ سورہ نساء کے آیت نمبر 154 میں بھی دوسرے الفاظ میں یوں ذکر ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ راحت اور مصیبت، تنگی اور فراخی، بیماری اور صحت، ہر حال میں اس کی فرما برداری کی جائے۔ صرف مصیبت اور پریشانی کے وقت مجبوری میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لینا اور اس کی فرما برداری کر لینا، اور مصیبت کے دور ہوتے ہی نافرمانی اور سرکشی پر اتر آنا، یہ بندگی کے تقاضے کے خلاف ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی سختی سے اس پر عمل کرو۔ امت محمدیہ کو اس سے سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑیں، یعنی اس پر سختی سے اور پابندی سے عمل کرے۔ اللہ تعالی ہر حال میں ہمیں اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔